ڈیفنس کراچی میں شہناز نامی خاتون ایک گھر میں پچھلے 14 سال سے ملازمہ تھی۔ جس گھر میں یہ کام کر رہی تھی وہاں اس پر چوری کا الزام لگا، پرچہ درج ہوا اور اسے اس کے نوجوان بیٹے سمیت پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب تفتیش کا آغاز ہوا تو معلوم ہوا کہ ملزمہ کے لیے چوری ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ مسلسل عمل تھا۔ اس نے گھر سے نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء تھوڑی تھوڑی کر کے یوں چوری کی کہ کسی کو فوری طور پر ان کے غائب ہونے کا اندازہ نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شہناز اپنے مالکوں کی کمائی سے اپنا گھر بھرتی رہی۔ اندازہ ہے کہ اس نے مجموعی طور پر 5 کروڑ روپے مالیت کی چوری کی ہے۔ چوری کے پیسوں سے شہناز نے 3 اپارٹمنٹ اور 5 گاڑیاں خریدی، بینک اکاؤنٹس بھرے اور مہنگی ترین شاپنگ بھی کی۔ گاڑیاں اور فلیٹ کرائے پر دیے گئے جن کی آمدن اس چوری کے مال کو بڑھائے چلے جا رہی تھی۔ مال مسروقہ کی سرمایہ کاری سے جو کچھ اسے مل رہا تھا وہ اتنا تھا کہ اس نے اپنی سہیلی کو گاڑی کا تحفہ دیا اور اس کے شوہر کو موٹر سائیکل لے دی۔ شہناز کا بیٹا بھی کاروباری تھا جس کے لیے ایک دکان بھی خرید لی گئی تھی۔ دلچسپ بات ہے کہ اس خاتون نے نوکری نہیں چھوڑی۔ اسے مالکوں کا اعتماد حاصل تھا، لہٰذا چوری کے لیے فضا سازگار تھی۔ ملازم پرانا ہو جائے تو گھر کا فرد ہی بن جاتا ہے، سو یہی حیثیت شہناز کو بھی حاصل تھی اور وہ اپنا کام دکھاتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار اس کی مالکن کو کسی طرح اس کی حرکتوں کا پتہ چل گیا اور اس نے پولیس کو خبر کی، جس کے بعد یہ ساری کہانی کھلی۔ شہناز کا قصہ سننے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے مالکوں کے ساتھ کیا تقریباً اسی طرح کی واردات پاکستان میں پچھلے 3 سالوں سے ڈالی جا رہی ہے۔ ایک ایک کر کے سب کچھ پاکستان کے مالکوں یعنی عوام کے ہاتھ سے نکل کر نہ جانے کہاں جا رہا ہے۔ شہناز کی مالکن کو 14 برس یہ سمجھنے میں لگے کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے، مگر اس وقت تک شہناز اپنا گھر بھر چکی تھی اور مالکن کا گھر لٹ چکا تھا۔ پاکستان کے مالکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ شہناز عدلیہ کی خود مختاری، میڈیا کی آزادی، ووٹ کا تقدس، جمہوریت، آئین کی حرمت آہستہ آہستہ چرا کر لے گئی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب خالی گھر ہے اور اس گھر کے مالک ہیں جو دیواروں کو گھورتے رہتے ہیں۔